بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، صدقہ ایک بہت ہی بہترین عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، مال میں برکت، زندگی میں سعادت نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح ایک اہم جو بدلہ حاصل ہوتا ہے، ملتا ہے بندے کو صدقہ کرنے پر، وہ یہ کہ صدقے کی برکت سے بلا اور مصیبت سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے محفوظ رکھتا ہے۔ عام طور پر ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے صدقہ کرے، عورت کو بھی چاہیے اپنے مال میں سے صدقہ کرے، لیکن اگر عورت اپنے شوہر کے مال میں سے صدقہ کرے تو اس پر ایک مختلف اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا۔ سبحان اللہ، بہت ہی زیادہ حضرات اس پر غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اس حدیث پر اور اس وصیت پر، کہ اگر عورت اپنے شوہر کے مال میں سے صدقہ کر دے تو اس پر کیا اجر و ثواب ملتا ہے، کیا اجر و ثواب مقرر کیا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے: اذا انفقت المرأة من طعام بیتها، اگر ایک عورت نے گھر کے کھانے میں سے، گھر میں جو کھانا موجود ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، چاہے وہ کھانے کے لیے تیار ہو، کھانے کی شکل میں ہو، یا ابھی کھانے کے قابل نہ ہو، اس کو پکانے کی ضرورت ہو، بہرحال وہ طعام ہے، غذا ہے، تو گھر میں جو غذا ہے، جو کھانے کا سامان ہے، اس میں سے اگر عورت خرچ کر دے غیر مفسدہ، بغیر اسراف کے، صرف نیت خالص ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا مقصد ہے، کان لہ اجرھا، تو اللہ تبارک و تعالی اس خرچ کرنے پر اسے نیکی دے گا ضرور۔ ولزوجھا اجرہ بما کسب، اور اس کے شوہر کو بھی اس کا اجر ملے گا کیونکہ اس نے کما کر کے لایا تھا گھر میں۔ وللخادم مثل ذلک، اور گھر میں اگر خادم ہے، نوکر ہے، اسے بھی اس عورت کے صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ لا ينقص بعضهم من اجر بعض شيئا، سب کو برابر برابر اپنا اجر ملے گا، کوئی کسی کے اجر میں آپس میں کیا ہے، تین کوئی کمی نہیں لا سکتے۔ بیوی کو اپنا مکمل اجر، شوہر کو اپنا مکمل اجر، اور خادم کو اپنا مکمل اجر۔ یہ نہیں کہ بیوی کو اجر دیا گیا تو شوہر کو بھی اگر اجر دیا جائے تو بیوی کا اجر ثواب متاثر ہوگا، یا خادم کو دیا گیا تو خادم کی بنا پر کیا ہے، شوہر کے اجر ثواب میں جو ہے کوئی کمی آئے گی، نہ، بلکہ سب کو پورا پورا اجر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وصیت کی وہ یہ خاص طور پر عورتوں کو یہ وصیت ہے: اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدہ، اگر ایک عورت نے
اپنے گھر کے کھانے میں سے، گھر میں جو غذا ہے اس میں سے جو ہے خرچ کیا، انفاق فی سبیل اللہ کیا، تو اسے جو ہے اس طرح جو ہے اجر ملے گا۔ ادھر چند باتیں حضرات ایسی ہیں جن کی وضاحت کرنا ضروری ہے، وہ یہ: نمبر ایک، کیا یہ خرچ کرنا صرف اور صرف یہ اناج، غلے یا غذا میں سے ہے یا کسی اور چیز؟ اگر غور کیا جائے حضرات، اگرچہ اس حدیث میں اناج یا غذا کا ذکر ہے، لیکن اسی طرح اگر شوہر کا مال، نقدی پیسہ اگر گھر میں ہے، اس میں سے اگر عورت کچھ نکال کر کے خرچ کر دے تو اس میں بھی کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ امید ہے کہ اسے یہی اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ اس زمانے میں گھروں میں پیسے کم رہتے تھے، یعنی آج جیسے معاملہ نہیں کہ اگر دیکھا جائے ہو سکتا ہے انسان کے پاس آج گھر میں غذا، کھانے پینے کا سامان کم ہو اور پیسہ اس کے پاس کیا ہے شاید زیادہ ہو، یعنی جو اناج غلہ گھر میں ہے اس کی اگر قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو شاید وہ قیمت جو نقدی پیسے اس کے پاس ہیں، کھانے پینے غذا کی قیمت جو ہے کم ہو، اور یہ معاملہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ پچھلے زمانوں میں نقدی پیسے کم ہوتے تھے، درہم و دینار کی شکل میں جو ہیں وہ سونا چاندی کم پائے جاتے تھے، لیکن سامان، چیزیں زیادہ پائی جاتی تھی، خاص طور پہ کھانے پینے کی، اور انہی سامانوں کے ذریعے خرید و فروخت بھی ہوتا تھا۔ کسی کو چادر چاہیے تو اس کے بدلے میں کیا ہے آٹا یا گیہوں دے دے مثال کے طور پر، یہی سب جو ہے طریقہ تھا ان کا سودے کا۔ تو اسی لیے اگر دیکھا جائے، اگر طعام کے علاوہ، غذا کے علاوہ کوئی اور چیز بھی شوہر کی جو گھر میں ہے، شوہر کے گھر میں اگر اس میں سے عورت خرچ کر دے، انشاءاللہ وہ بھی اسی اجر ثواب کا کیا ہے مستحق ہوگی۔ لیکن شرط ادھر یہ ہے حضرات، غیر مفسدہ، کہ خرچ کرتے وقت عورت کی نیت شوہر کے مال کو ضائع کرنا نہ ہو۔ یعنی اگر شوہر سے کسی بات کی بنا پر کوئی ناراضگی ہے، تکلیف ہے، تو بدلے کی نیت سے یا غصے میں آ کر کے جذبات میں اس کے مال کو خرچ کرنا، اس نیت سے کہ ضائع ہو، اس کے مال میں کمی آئے، یہ نیت نہ ہو، اور نہ تو خرچ کرنے میں اسراف ہو، بلکہ اعتدال کی راہ میں بقدر ضرورت، اور جو سامنے محتاج کی ہے اتنا خرچ کر دیا عورت نے، تو ایسی حالت میں اسے پورا اجر ملے گا، اس کے شوہر کو بھی اور اس کے جو ہے خادم کو بھی۔ اسی طرح ایک دوسری بات جس کی وضاحت کرنی ضروری ہے حضرت، وہ یہ کہ کیا اس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے حضرات، بہت سارے معاملات ازدواجی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان کہ جس میں اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی صراحتاً اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بیوی کو معلوم ہے کہ اگر اس میں سے میں نے جو ہے یہ کام کیا تو شوہر ہمارے اس سے ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا مزاج ہے کہ وہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر یہی معاملہ مال کے خرچ کے ساتھ بھی ہے شوہر کا، اور بیوی مزاج کو پہچانتی ہے کہ اگر اسے خبر ہو جائے تو وہ ناراضگی کا اظہار نہیں ہوگا ان کے طرف سے، تو خرچ کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر اس بات کا خدشہ ہے کہ خرچ کرنے سے شوہر کی ناراضگی ہوگی، تو ایسی حالت میں صراحتاً ان سے کیا ہے اجازت لے لینا، یہ کیا ہے زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہوگا، کیونکہ بعض اور کچھ نصوص پائے جاتے ہیں، احادیث نبویہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی ہے یہ بھی کہ اس میں کیا ہے شوہر کی اجازت ہو، اور اجازت سے مراد ادھر دو قسم کی اجازتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ہے عرفی اجازت، کہ عورت کو معلوم ہے کہ شوہر
اتنا خرچ کرنے سے ناراض نہیں ہوگا تو خرچ کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں بغیر شوہر کی اجازت کے۔ جب آئے چاہے اسے بتا دے اور چاہے نہ بتائے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اور اگر اسے لگتا ہے کہ خرچ کرنے سے ان کی ناراضگی ہو یا اجازت کی ضرورت ہے، پہلے سے اس نے شرط رکھی ہے، تو صراحتاً شوہر سے اجازت لے لی جائے، پھر اس کے بعد کیا ہے، شوہر کے مال میں سے خرچ کیا جائے۔ اور یہ بات ہے جو کہ شوہر کی ملکیت اور شوہر کا جس میں دخل ہے، شوہر کا مال ہو، گھر میں کھانے پینے کی چیز ہے، زیادہ تر جو ہے وہ مرد ہی لاتا ہے اپنے ہی پیسے سے، اپنی ہی کمائی سے۔ شوہر کا کچھ پیسہ گھر میں موجود ہے، نقدی پیسہ، درہم و دینار، روپیے کی شکل میں، تو اس کے بارے میں اجازت لے۔ لیکن جہاں تک معاملہ عورت کا اپنا ہے کہ شوہر نے اسے کچھ ہدیہ دیا یا خود اس کا جو ہے اپنا آمدنی کا کوئی ذریعہ ہے یا کسی اور نے اسے ہدیہ دیا، تو اس معاملے میں عورت آزاد ہے۔ اس میں کیا ہے، شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ جو مال ہے وہ عورت اس کی مالک ہے، نہ کہ جو ہے شوہر ہے۔ لیکن پھر بھی رائے مشورہ کر لینا یہ زیادہ کیا ہے، بہتر ہوگا، کیونکہ رائے مشورہ سے کام لینا، اس میں زیادہ الفت، زیادہ محبت کا کیا ہے پہلو پایا جاتا ہے۔ اور ادھر اس بات کے بارے میں جو ہے بتا دیا جائے حضرات کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب بتایا ہے، ہمیں اجر ثواب مقرر کیا ہے، عورت اگر اپنے شوہر کے مال میں سے خرچ کر دے، اس پر جو اجر ثواب بتایا ہے، تو خرچ کن پر کرے؟ کئی چیزیں اس میں داخل ہیں۔ یہ ضروری نہیں، اس بات کو ہم سمجھ لیں، ادھر یہ ضروری نہیں کہ صرف محتاج ضرورت مند ہی پر اگر خرچ کیا عورت نے تبھی اسے یہ اجر ثواب ملے گا، نہیں، بلکہ اپنے پڑوسیوں تک اگر کچھ پہنچا دیتی ہے عورت غذا کھانے پینے کا، تو یہ بھی دوسروں پر خرچ کرنے میں داخل ہے۔ گھر پر کچھ مہمان آ گئے، ان کے لیے کھانا تیار کرے، ان کو کھلا پلا دے، شوہر کے عدم موجودگی میں یا شوہر کے بغیر بولے ہوئے، بغیر کہے ہوئے، تو یہ بھی اسی میں کیا ہے، داخل ہے، خرچ کرنے میں داخل ہوگا۔ اسی طرح بال بچوں پر بھی اگر خرچ کر دیتی ہے عورت، گھر میں جو غذا ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، خرچ کر دیتی ہے بچوں پر بھی اخلاص کے ساتھ کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی اجر ثواب دے گا، تو امید کی جاتی ہے کہ یہ بھی کیا ہے، انفاق میں داخل ہے، جس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں کیا ہے بتائی ہے۔ گھر پر جو ہے کچھ کھانا پینا پکے تیار ہو، پڑوسیوں کے ہاں پہنچا دینا، اس کی رغبت ہمیں دی گئی، تو عورت اگر جو ہے بغیر شوہر کی اجازت کے پہنچا دے اور اس کو معلوم ہے کہ شوہر کا مزاج ہے، کوئی ناراضگی اس میں نہیں، تو امید کی جاتی ہے اس میں عورت کو بھی اجر ثواب، اور اسی طرح شوہر کو بھی اجر ثواب، کیونکہ اسی کی کمائی ہے، اور اسی طرح خادم کو بھی اجر ثواب۔ خادم کو اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہی پہنچایا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے خادم ہی سے سامان منگوایا گیا ہو پکانے کے لیے، تیار کرنے کے لیے، کیونکہ ہو سکتا ہے خادم نے ہاتھ بٹایا ہو غذا کو یا کھانے کو تیار کرنے میں، تو جو کوئی اس میں جو ہے شریک ہو اس غذا کے تیار کرنے میں یا پہنچانے میں، لانے میں، سب کیا ہے اس کے اجر ثواب میں کیا ہے شامل ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدہ، اگر عورت اپنے گھر کے کھانے میں سے، گھر میں جو غذا ہے اس میں سے خرچ کر دیتی ہے اچھی نیت سے، تو اس پر اسے اجر ہے، اس کے شوہر کو اجر ہے، اس کے خادم کو اجر ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا انفقت المرأة من مال زوجها، اس روایت میں تصریح ہے کہ اگر عورت اپنے خاوند کے مال میں سے خرچ کر دیتی ہے، اگر عورت اپنے خاوند یعنی شوہر کے مال میں سے خرچ کر دیتی ہے، تو ادھر بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اجر ثواب کیا ہے
بتایا ہے۔ اور جیسے کہ اب حضرات سے بتایا گیا حضرات کہ اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ شوہر کی اجازت بھی لی جائے، یعنی دو اہم شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ عورت کا خرچ کرنا اس میں اس کی نیت خالصہ ہو، کوئی دنیاوی مقصد و مفاد نہ ہو، یا شوہر کو تکلیف پہنچانا یا کسی ناراضگی کا بدلہ لینا مقصد نہ ہو، بلکہ اعتدال کی راہ میں رہتے ہوئے اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے خرچ کرنا کیا ہے مقصد ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شوہر کی اجازت ہو، اور اجازت کی دو قسمیں ہیں جیسے کہ بتایا گیا، ایک عرفی اجازت کہ عورت جانتی ہے شوہر کی مزاج کو کہ ہاں ایسے خرچ کرنے میں ان کا مزاج نہیں بگڑے گا تو عورت جو ہے خرچ کرے اعتدال میں رہتے ہوئے، اور اگر معلوم ہے کہ شوہر کی ادھر اجازت کی ضرورت ہے تو شوہر سے صراحتاً اجازت لے لے اس کے بعد خرچ کرے، ورنہ اگر شوہر اجازت نہیں دیتا تو ایسی حالت میں خرچ کرنا عورت کے لیے کیا ہے جائز نہیں ہوگا۔ اور یہ چیز یعنی جو انفاق ہے یہ شوہر کے مال میں سے، چاہے وہ نقدی شکل میں ہو یا کھانے پینے کی شکل میں ہو جو کہ شوہر اپنے مال میں سے خرید کر لایا ہو، البتہ جو عورت کا اپنا ذاتی مال ہو، اگر اس کے آمدنی کے کوئی ذریعہ ہے یا کسی نے کچھ ہدیہ تحفہ دیا ہے، شوہر نے ہدیہ تحفہ دیا ہے جو کہ عورت اس کی مالک ہو چکی ہے، اس میں سے خرچ کرنا، اس میں کیا ہے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ شوہر کا مال نہیں، وہ اس کا مالک نہیں بلکہ عورت مالک ہے۔ اور اگر عورت مالک ہے تو اسے اس بات کی آزادی ہے کہ جہاں چاہے جیسے چاہے اپنی مرضی سے کیا ہے اعتدال کی راہ میں جائز جگہوں پر کیا ہے خرچ کر سکتی ہے بغیر شوہر کی اجازت کے۔ لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ عورت اپنا ذاتی مال خرچ کرنے میں بھی اپنی شوہر کی سے مشورہ ضرور لے، کیونکہ مشورہ لینا اور دوسروں کی رائے طلب کرنا خاص طور پر شوہر کی، اس میں الفت اور محبت کا کیا ہے زیادہ پہلو کیا ہے پایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم ایک اہم وصیت جو کہ خاص طور پر عورتوں کے لیے تھی، ہمیں کیا ہے یاد رکھنا چاہیے تاکہ کیا ہے ہم اس پر کیا ہے خود عمل کریں، اور خاص طور پر عورتیں اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی کیا ہے تعلیم دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ الہ امین ہم نے جو کچھ کہا سنا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔